الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين اللهم تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا۔ ہم لوگ آدم علیہ السلام کی سٹوری میں ہی کنٹینیو کر رہے ہیں اور موسٹ لائکلی آج کے لیکچر کے بعد ایک لیکچر یا 1.5 لیکچر اور جو ہے اس ٹاپک پہ کنٹینیو ہوگا۔ اور ہم نے پچھلی دفعہ جو ہے وہ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کے سجدے سے انکار کر دیا تھا تو اس کے بعد اور اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے، جو مکالمہ ہوا ہے، اس کی کچھ شرح وغیرہ کی تھی پچھلی دفعہ، اور اس میں سے کئی پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آج ہم موونگ فارورڈ یعنی وداؤٹ ریوائزنگ دا لاسٹ جو بیک اینڈ فورتھ ڈائلاگ ہوا تھا، کیونکہ وہ قرآن سے ہم نے سورہ اعراف سے بنیادی طور پہ، سورہ طٰہٰ سے کچھ آیتیں اور سورہ بقرہ سے کچھ آیتیں پڑھی تھی، تو آج ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج ہم یعنی آدم علیہ السلام کا جنت میں داخل ہونا، یعنی جب یہ پروسیس ہو گیا ہے، یعنی سجود الملائکہ کا پروسیس ہو گیا ہے، فرشتوں نے سجدہ کر دیا اور یہ پورا جو ابلیس کے ساتھ ایپیسوڈ ہوا تھا وہ یعنی وہ پورا مکمل ہو گیا، تو اب آدم علیہ السلام کا قیام جو ہے وہ جنت میں ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یعنی سورہ بقرہ میں ہی اگر ہم کنٹینیو کرتے ہیں 35 آنورڈس، تو اس کا بیان کیا ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی وہ پوائنٹس، اور پھر کچھ اور اس پہ ایڈیشنل جو ہے وہ علمی گفتگو بھی ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ٹرانسلیشن آپ کے سامنے ہے، میں ایک رف سا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم نے کہا، اے آدم تم سکون کے ساتھ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، ہے نا، کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ پیو جنت میں سے جہاں سے تمہارا جی چاہے، تم دونوں کا جہاں سے دل چاہے وہاں سے کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا، اور قریب نہ جانا تم دونوں، هَذِهِ الشَّجَرَةِ، ایک شجرہ، ایک پیڑ کی طرف اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی تھی، اس کا علم جو ہے وہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو دیا تھا کہ اس پیڑ کے قریب نہ جانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے، ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے، ظالموں کی فہرست میں تمہارا نام لکھ دیا جائے گا۔ پھر شیطان نے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں گمراہ کیا، ان دونوں کو، عنہا، اس پیڑ کے معاملے میں یا اللہ کے اس حکم کے معاملے میں، ٹھیک ہے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور نکلوا دیا ان دونوں کو ان عیش و نعمت میں جن میں وہ تھے آلریڈی۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اِحْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ اتر جاؤ یہاں سے، یعنی جنت سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور حوا کو اور ابلیس کو بھی نکل جانے کا حکم دیا۔ اتر جانے کا جو حبوط جو ہے نا وہ اترنے کو کہتے ہیں، تو نکل جانے اور اتر جانے کا حکم دیا حوا کو اور آدم علیہ السلام کو اور ابلیس کو، اور فرمایا کہ بعضکم لبعض عدو، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، یعنی یہاں اس سے مراد یہ بھی ہے کہ آدم اور ابلیس میں دشمنی ہوگی، ایک یہ بھی مراد ہے کہ آدم کی اولاد اور ابلیس کی جو اولاد ہوگی اس میں دشمنی ہوگی، اور یہ بھی مراد ہے کہ انسان اور جنوں کے درمیان میں بھی ایک ٹینشن کی کیفیت رہے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں قیام پکڑنا ہے، زمین میں قیام پذیری ہے، زمین میں تمہیں قائم رہنا ہے، موجود رہنا ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور ایک وقت مقرر تک زمین میں تمہاری ضرورتیں وغیرہ پوری ہوتی رہیں گی، ساری چیزیں تمہیں ملتی رہیں گی۔ ظاہر اللہ تعالیٰ نے یہ سبب ناراضگی ہی کہا ہے، اس کی حکمت وغیرہ آگے بیان کریں گے۔ فتلقا، تو پھر آدم نے حاصل کیا، تلقا کہتے ہیں کسی چیز کو حصول کرنا، تلقی، علم کی تلقی کو بھی تلقی کہتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنا، سیکھ لینا، ہے نا، قبول کر لینا۔ فتلقا آدم من ربہ، تو آدم نے اپنے رب سے کیا سیکھا؟ کلمات، چند کلمات سیکھ لیے، وہ الفاظ، وہ طریقہ سیکھ لیا جس کے ذریعے آدم علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی تھی آگے چل کے. فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی طرف پلٹے. انہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی توبہ قبول کرنے والے ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں. یہ تو رف سا ترجمہ ہے. اب ہم چند باتوں پہ بات کرتے ہیں. پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم دیا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کو پوری آزادی دی تھی کہ جہاں سے چاہیں کھائیں پئیں، ہے نا، جس طرح چاہیں جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہوں. لیکن ایک حکم دیا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس یعنی ایک مخصوص پیڑ کے قریب نہیں جانا. اب اس میں بہت سے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی کہ کون سا پیڑ تھا، کیا تھا، ہے نا. کچھ نے کہا کہ فلاں پھل تھا، کچھ نے کہا فلاں پھل تھا. زیادہ تر یہ باتیں جو عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں جو اسرائیلی روایات ہیں ان سے ماخوذ کی گئی ہیں. کوئی بنیاد، سالڈ بنیاد نہیں ہے کہ یہ پیڑ کن چیزوں کا تھا، اور یعنی پیڑ کیسا اور کس چیز کا تھا اس کا ہدایت کے قبول میں کوئی امپیکٹ بھی نہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ معنوی پیڑ تھا، یعنی یہ میٹا فزیکل پیڑ تھا جس کو چکھ لینے یا جس کو کھا لینے سے انسان کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے وہ معاف کیجیے گا 1 منٹ، کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا ہے اسپیس کا. 2 منٹ آپ لوگ ویٹ کیجیے، میں ذرا اسپیس کلیئر کرتا ہوں کیونکہ ریکارڈنگ نہیں ہو پائے گی. یہ رہنے دیتے ہیں، ریکارڈنگ میرے ساتھ فون پہ ہو رہی ہے تو میں کنٹینیو کرتا ہوں اسی پہ. بہرحال تو جی، لیکن صرف ایک پیڑ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اور یہ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ میٹا فزیکل پیڑ تھا جس کے کھا لینے سے انسان کو ایک دوسرے کے عیب دکھنے لگے تھے. یعنی جب انسان نے پیڑ نہیں کھایا تھا، آدم علیہ السلام نے اس پیڑ میں سے چکھا نہیں تھا، تو کسی کا عیب ان کو نہیں دکھتا تھا. اور یہی وجہ تھی کہ وہ ابلیس کی چالوں کو سمجھ نہیں سکے تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ جنت میں یا کہیں بھی ان کے علم میں جھوٹ کا کوئی تصور نہیں تھا، دھوکے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. تو جب تک انہوں نے وہ پیڑ نہیں کھایا تھا ان کو یہ معرفت ہی نہیں تھی کہ دھوکہ بھی کوئی دے سکتا ہے، کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے. اللہ کی یعنی حکومت و سلطنت میں جھوٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ تصور ہی نہیں ان کو معلوم تھا. یعنی ذہن کا وہ حصہ جو جھوٹ بولنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ ایکٹیو نہیں تھا ان کا. جب انہوں نے اس پیڑ سے کھایا تو ان کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہوئیں، اور ایک انسان کو ایک دوسرے کی برائیاں جو سمجھ میں آتی ہیں وہ بھی سمجھ میں آنی شروع ہوئیں. یہ ایک رائے ہے، آبویسلی اس کا بھی کوئی پروف قرآن و سنت سے نہیں ہے. اس معاملے میں قرآن نے، حدیث نے کوئی وضاحت نہیں کی. تو ہم بھی بس یہ مانتے ہیں کہ ایک پیڑ ہوگا. وہ پیڑ جو ہے وہ جنت کے ہزاروں لاکھوں اللہ عالم کتنے پیڑ ہوں گے، ان میں سے ایک پیڑ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا. اور باقی جنت کی نعمتیں آدم علیہ السلام کے لیے فری تھیں. اس کے باوجود دیکھیں کہ ابلیس کی عقل مندی اور چالاکی اور اس کی ذہانت کہ اس نے آدم علیہ السلام کو صرف اس ایک پیڑ جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اس کے لیے اس نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو کنونس کر لیا. یہ ابلیس کی ذہانت ہے اور ابلیس کے پیتڑے ہیں. جو انسان یعنی پیغمبر جیسا انسان بھی اور اتنا بلند انسان بھی وہ ابلیس کی تمام چالوں سے واقف نہیں ہو سکتا، اس کی پلاننگ اور اس کی ذہانت کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. تو اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی بہت ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے بھی ابلیس سے اور شیطان سے پناہ چاہنے کا حکم دیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی ٹھیک ہے. دوسرا یہاں ایک امپورٹنٹ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس پیڑ میں سے کھا لو گے تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی دوسری مخلوق تو آباد نہیں تھی جنت میں یا آدم علیہ السلام کے ساتھ جن پہ آدم علیہ السلام ظلم کرتے. تو ظلم اپنے معروف معنی میں یہاں نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اور عام طور پہ عربی زبان میں ظلم تھوڑا سا براڈر کانٹیکس میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں یعنی اس پہ ہم نے پہلے بھی کئی بار بات کی ہے، یہاں ہم اس کی سارے ڈائمینشنز کو بیان نہیں کریں گے. لیکن یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ یہاں ظلم سے مراد یہ ہے کہ انسان جب کوئی ایسا ایکشن کرتا ہے جس سے الٹیمیٹلی اسی کو نقصان اٹھانا ہے، کوئی ایسا ایکشن کرتا ہے جس سے بہت بڑی نعمت سے وہ اللہ تعالیٰ کی محروم ہو جاتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہے نا. اپنے جو اس کا حق تھا کہ اپنے جسم کو، اپنی روح کو آرام پہنچاتا، اس حق سے اس نے خود کو محروم کر دیا. گویا کہ اس نے اپنے اس ایکشن سے خود کو نقصان پہنچایا. تو گویا کہ اس اعتبار سے وہ ظالم ٹھہرا ہے نا. ایک اور اس آیت سے ایک نوٹ کرنے والی بات یہ ہے، یہاں پہ چند سوالات اٹھتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ
یہ جو جنت تھی جس میں آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا گیا تھا، یہ کون سی جنت تھی؟ کیا یہ وہی جنت ہے جس میں اہل ایمان اور اللہ کے نیک بندے قیامت کے بعد، آخرت کے بعد، حساب و کتاب کے بعد داخل ہوں گے، یا یہ کوئی دوسری جنت ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ سوال اٹپٹا محسوس ہو. کیوں؟ کیونکہ ان کو جنت کا ایک ہی میننگ پتہ ہے. جب آپ کو کسی لفظ کا صرف ایک میننگ معلوم ہو اپنی کم علمی کے سبب، یا مجھے صرف ایک میننگ معلوم ہو اپنی کم علمی کے سبب، تو اس میں جو اسکالرلی ڈسکشن ہوتا ہے نا، اس کو ہم کبھی اپریشیٹ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم کو لگتا ہے کہ اس ڈسکشن کا کوئی سینس نہیں ہے، کیونکہ جنت کا میننگ تو کلیئر ہے. وہ کلیئر اس لیے ہے کہ آپ کو صرف ایک ہی میننگ پتہ ہے اس ورڈ کا. اگر آپ عربی ڈکشنری کھولیں گے اور جو عربوں کی زبان ہے، ان کے اشعار ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ان کے دواوین ہیں، ان کی تراث ہے، جو عربی نث ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں گے، اور جو اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی رائج تھی، اس زبان کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو آپ کو معلوم چلے گا کہ جنت کے 10 سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں. تو جب آپ کا علم وسیع ہوگا تو آپ کے ذہن پھر یہ سوال کرے گا کہ یہاں اس جنت سے مراد کون سی جنت ہے. لیکن اگر آپ کو یہ سب کچھ نہیں معلوم ہے اور آپ کو جنت کا بس ایک ٹرانسلیشن معلوم ہے، ایک ٹرانسلیشن، تو آپ کو لگے گا کہ نہیں یہاں پہ اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ تو بالکل سمپل مسئلہ ہے. ہمیشہ جو لوگ میں نے دیکھا ہے کہ عام طور پہ یعنی نوجوان جو پراپرلی اسلامی علوم میں ٹرینڈ نہیں ہوتے، اس پہ میں نے پہلے بھی بات رکھی ہے، وہ ان کو اسکالرلی ڈفرینس کو وہ اپریشیٹ نہیں کر پاتے. ان کو لگتا ہے کہ یار یہ ڈفرینس کا کوئی ریزن ہی نہیں ہے، تو کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جنت ہے، تو اتنا اس میں کرنے کی کیا ضرورت ہے. جو سمپل مائنڈس ہوتے ہیں، جن کو زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی، ان کے لیے کوئی بھی اسکالرلی ڈفرینس ہوگا نا، ان کو لگتا ہے کہ یار اس سے الجھن پیدا ہو رہی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ڈفرینس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن یہ تب ہوتا ہے جب آپ کی معلومات بہت محدود ہو، آپ کو ایک ورڈ کا ایک ہی میننگ پتہ ہے، تو آپ اس کو ہمیشہ اسی میننگ میں لیں گے، ہے نا. آپ کو ایک ہی ٹرانسلیشن پتہ ہے، ہمیشہ آپ ایک ہی ٹرانسلیشن سمجھیں گے. لیکن جب آپ کو 20 میننگ پتہ ہے اس ورڈ کا، اور یہ معلوم ہے کہ قرآن لغت عرب میں نازل ہوئی ہے، وہ زبان جو عربی زبان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بولی جاتی تھی، اس میں نازل ہوئی ہے، اور اس زبان کا تنوع اور اس زبان کا براڈ اسپیکٹرم اور اس زبان کی ورسٹیلٹی اگر آپ کو معلوم ہوگی، تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ڈفرینس جو ہے وہ ویل پلیس ڈفرینس ہے. اور جو علماء نے ڈفرینس کیا ہے یہاں پہ، اور بلکہ یہاں پہ امام ابن کثیر جیسا جید عالم، اس نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں بہت تفصیل سے یہاں اسی موضوع پہ بحث کی ہے. لیکن ایک عام سا انسان ہمارے درمیان کا جو انگلش میں ٹرانسلیشن سے قرآن پڑھتا ہے، وہ اٹھے گا، اس کہے گا ایسا میننگ لیس بات ہے جو ابن کثیر نے لکھی ہے، یہاں تو جنت سے مطلب جنت ہے، کیا ضرورت ہے اتنی بحث کرنے کی. اسی طرح ابن القیم جو اپنی مشہور کتاب ہادی الارواح الی بلاد الافراح میں بہت تفصیل سے یہ ذکر کرتے ہیں اور علمی دلائل دیتے ہیں کہ یہاں اس جنت سے مراد کون سی جنت ہے. آپ سمجھیں؟ تو یہ ٹینجنٹ پہ میں نے ایک بات اس لیے رکھ دی کہ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسکالرلی ڈفرینس جو ہوتا ہے، یہ جو علمی نکات ہوتے ہیں قرآن مجید کے اوپر، وہ مس پلیس نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہوتا کہ علماء اٹھتے ہیں اور اپنے من سے بحث کرنے لگتے ہیں. آپ چونکہ ایک ہی ٹرانسلیشن جانتے ہیں، اور آپ ان اسکالرلی ڈفرینس کو اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت عام طور پہ بہت سے لوگ نہیں رکھتے، تو ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سب باتیں کرنے کی، یہ تو کلیئر ہے، جنت سے مراد جنت ہے. ٹھیک ہے، سوری فار گوئنگ آف ٹاپک، بٹ یہ امپورٹنٹ تھا. دوسرا جو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنت کون سی ہے، تو اب یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ جو جنت ہے جس میں آخرت میں ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اہل ایمان جائیں گے، ایمان متقین و صالحین جائیں گے، وہ جنت کا دوسرا نام جنت الخلد بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یعنی نہ جانے کتنی مرتبہ کہا ہے وَهُمْ فِيهَا خالدون، کہ وہ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور اس جنت کا نام ہی جنت الخلد ہے، ایسی جنت جس میں ایک بار داخل ہو جائے انسان تو نکلتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا نام ہی یہ ہے. یا جس کو جنت الماوا بھی کہتے ہیں، یا جنت الفردوس بھی کہتے ہیں، جنت عدن بھی کہتے ہیں، مختلف درجات ہیں جنت. ٹھیک ہے، یہ سب جنت کا کیریکٹرسٹک ایٹریبیوٹ ہے کہ جو داخل ہو جائے وہ امن میں چلا جائے گا، جو داخل ہو جائے اس کی نعمتوں سے ہمیشہ محظوظ ہوگا، اور جو داخل ہو جائے وہ اس کی نعمتوں سے محروم نہیں کیا جائے گا کبھی. جب اس جنت کا ڈیفینیشن ہی یہ ہے اور اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس جنت میں آدم علیہ السلام داخل ہوں اور پھر ان سے گناہ بھی ہو جائے
اور گناہ ہونے کے بعد اس جنت کی عظیم الشان نعمتوں سے انہیں محروم بھی کر دیا جائے. تو ان علماء کی جن کی یہ رائے ہے، اور بڑے بڑے علماء کی رائے ہے، اس لیے زبان یا ان کے بارے میں سوچنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے گا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بستے جنت میں ڈال دیے ہوں گے اب کم سے کم انشاءاللہ تعالی، ہے نا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے علمی مقام میں بہت بلند ہیں اور جن کا انتقال بھی سینکڑوں ہزاروں سال پہلے ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے ان کی روحیں. ٹھیک ہے. ان علماء میں سے بھی بڑے بڑے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ جنت وہ جنت نہیں ہے، جنت خلد نہیں ہے. وہ جنت نہیں ہے جس میں ہم لوگ یعنی اہل ایمان داخل ہوں گے، متقین داخل ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایٹریبیوٹ یہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا. اور اس جنت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں شیطان نے آدم علیہ السلام کو بہکایا بھی، اور ان سے غلطی بھی سرزد ہو گئی، اور اس جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی وقتی طور پہ ان کے لیے ہوئی، اور پھر ان کو جنت سے نکالا بھی گیا. یہ ساری باتیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ یہ وہ جنت نہیں ہے جو فائنل جنت ہوگی جس میں اہل ایمان داخل ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ پھر یہ کون سی جنت ہے؟ obviously I'm saying ایک گروپ آف اسکالر کی رائے یہ ہے. I'm not saying this is the absolute truth because یہاں پہ ڈفرینس کی گنجائش ہے اور دونوں پکش کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت نہیں ہے، وہ ان کی یہ لاجک ہے، ان کا یہ دلیل ہے. پھر وہ ان سے پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ کون سی جنت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ کوئی اور ہی جنت ہے، یہ کوئی اور ہی سیارہ یا پلانٹ ہے جو انتہائی خوبصورت مزین کیا گیا تھا اور آدم علیہ السلام کے لیے خاص طور پہ بنایا گیا تھا. اور پہلے آدم علیہ السلام کا قیام اس گرہ پہ یا اس پلانٹ پہ ہوا، اور یہ بہت خوبصورت پلانٹ تھا، جنت نما تھا. جس طرح جنت کے فیچرز ہوتے ہیں ظاہری اعتبار سے وہ وہاں موجود تھے. وہاں آدم علیہ السلام کا قیام ہوا، اور وہاں سے پھر یعنی جب نافرمانی ہو گئی تو وہاں سے واپس اس زمین پہ بھیجا گیا. ٹھیک ہے. ایک اور پوائنٹ یہاں وہ لوگ جو مانتے ہیں کہ یہ وہ جنت نہیں ہے، جنت خلد نہیں ہے، یہ جنت آدم جو ہے وہ جنت خلد نہیں ہے. ان کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ جنت میں تو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی پابندی کا مکلف انسان کو نہیں بنایا جائے گا. یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ کوئی حکم نہیں فرمائیں گے. وہ عیش و عشرت کی جگہ ہے ہر اعتبار سے، مینٹل، فزیکل، روحانی، جو بھی انسان پاسبلی امیجن کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، وہ ساری لذتیں وہاں ہوں گی. ٹھیک ہے. وہاں اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی پابندی کا پابند نہیں ہوگا انسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم ہی نہیں فرمائیں گے. لیکن اس جنت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ فَكُلَا مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ جہاں سے چاہو کھاؤ پیو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس پیڑ کے قریب نہ جانا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے منع بھی کیا ہے، اس جنت میں کوئی چیز منع نہیں ہوگی. تو پتہ یہ چلا کہ یہ وہ جنت نہیں ہے. Obviously now I am representing, I am just mentioning the points which those group of scholars who believe that this was not Jannatul Khuld, this was not Jannatul Akhirah, this was Jannatul Adam, وضعت فقط للآدم، جو صرف آدم علیہ السلام کے لیے بنائی گئی تھی. ٹھیک ہے. ان کی یہ رائے ہے. کیا یہ میجورٹی اوپینین ہے؟ نہیں. کیا یہ مائنورٹی اوپینین ہے؟ یس. بٹ کیا جو علماء ان اوپینینس کو رکھتے ہیں وہ بڑے نام ہیں اسلامی علوم میں اور اسلامی انٹلیکچوئل کارپس میں؟ یس اوبیسلی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک رائے ہے. دوسری رائے وہی ہے جو ٹریڈیشنلی ہم کو سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ یہ وہی جنت ہے جہاں آدم علیہ السلام تھے. اور مطلب وہ یہ ان کا جواب یہ ہے. یہ سب جو اعتراضات ہم نے کیے ان کا جواب بھی وہ دیتے ہیں. شارٹ میں ان کا جواب میں بیان کر دیتا ہوں. اگر کسی کو فردر سوال ہو تو آپ الگ سے پوچھ لیجیے گا، کیونکہ سب نے بہت ڈیٹیل آنسر دیا. ایسا نہیں ہے کہ میں سارے آنسر کو اور ساری مباحث کو 5 منٹ 10 منٹ میں کنسائز نہیں کر سکتا. لیکن شارٹ میں آنسر ان کا یہ ہے کہ یس، یہ وہی جنت ہے جس میں آخرت میں لوگ جائیں گے. لیکن جو جنت خلد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس جنت کو، وہ اس لیے کہا ہے پرماننٹ جنت، اس لیے کہا ہے کہ جب حشر میں حساب کتاب ہو جائے گا اس کے بعد کے لیے کہا ہے پرماننٹ جنت، اس کے پہلے کے لیے نہیں کہا ہے. ٹھیک. ان کا یہ جواب ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جنت ہے. اس کا پروف یہ بھی ہے کہ فرشتے اس جنت میں آنا جانا کرتے تھے اور آدم علیہ السلام سے ان کی بات ہوتی تھی اور فرشتوں کو آدم علیہ السلام آبزرو کرتے تھے. اور یہ وہ جنت ہی ہے جو ملأ الاعلیٰ کے پاس ہے. ٹھیک ہے.
دوسرے گروہ ان کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ جنت نہیں ہے پرماننٹ والی، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جنت پرماننٹ والی ہوتی تو ابلیس کیسے اس میں داخل ہو گیا؟ ابلیس کو تو یعنی ابلیس تو داخل ہوا تھا، اس نے ان کو گمراہ بھی کیا. آگے اگلی آیت میں ہی ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، کہ شیطان نے اس معاملے میں ان کو گمراہ کیا، دھوکہ دے دیا، ٹھیک ہے، سلپ کروا دیا ان سے. تو یہ بیک اینڈ فورتھ یعنی علمی آرگومنٹس ہیں. فائنل کنکلوژن اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. میجورٹی کی رائے یہی ہے کہ وہی جنت ہے جس میں ہم آخرت میں داخل ہوں گے، ٹھیک ہے. لیکن مائنورٹی رائے یہ ہے کہ وہ جنت نہیں ہے، اور اس میں بھی بڑے 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 نام ہیں جو یہ رائے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. اگلی آیت ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اور شیطان نے اس معاملے میں ان کو گمراہ کر دیا. فَأَخْرَجَهُمَا، اور ان کو وہاں سے نکلوا دیا، اس نعمتوں میں سے یا اس مقام میں سے جہاں وہ تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکل جاؤ، اتر جاؤ یہاں سے، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگی. یعنی انسان اور جنات کے درمیان ایک ابدی قسم کی دشمنی ہوگی، یا اس سے مراد آدم کی اولاد اور ابلیس کے متبعین میں دشمنی ہوگی. اور یہ زیادہ سیاق کے مطابق زیادہ صحیح معلوم دیتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد اور ابلیس اور اس کے ماننے والوں کے درمیان ایک دائمی عداوت ہوگی. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابلیس اور اس کے ماننے والے شیاطین ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کو حاصل نہ کر سکیں، اللہ کے قریب نہ ہو سکیں، اللہ سے محبت نہ کر سکیں، اللہ کی جنت میں داخل نہ ہو سکیں، اللہ کی اطاعت نہ کر سکیں. وہ ہر ذریعے سے آپ کو اس سے دور کرے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو کسی موقع پہ بھی دین کا کام آپ کرنا چاہیں، بہت سے کام آپ سے کروا لے گا، لیکن دین کے کام کے لیے آپ کو وقت نہیں نکلنے دے گا. آپ کی زندگی کو اتنا مشغول بنا دے گا کہ سارے دنیاوی کام آپ کر سکیں، یہاں تک کہ فضول گوئی میں بھی آپ وقت خوب لگا سکتے ہیں، فون پہ بھی خوب وقت ضائع کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ ارادہ کریں کہ میں ڈیلی آدھا گھنٹہ جو ہے پراپر طریقے سے فلاں جو ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھوں گا، اور فلاں استاد سے پڑھوں گا، اور فلاں صاحب کا لیکچر اٹینڈ کروں گا، تو آپ دیکھیے یہ کام کتنا مشکل بنا دے گا. آپ سے 2 گھنٹے دن بھر میں فون چلانے کے لیے وہ وقت بہت آسانی سے نکلوا لے گا، لیکن آپ سے آدھے گھنٹے یا 15 منٹ کی ڈیلی کی پابندی نہیں کرنے دے گا آپ کو. یہاں تک کہ آدھے گھنٹے اور 45 منٹس آپ سے ہفتے میں ایک بار مانگا جائے دین کے خاطر، تو بھی اس کی پابندی آپ کو شیطان نہیں کرنے دے گا. یہ اس کی دشمنی کا سب سے پریکٹیکل ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ آپس میں تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین پہ تمہارا قیام گاہ ہوگی اور ایک مدت تک تم وہیں آباد رہو گے. اب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی ہے، جو میں نے بس ذہن میں یاد رکھنے کے لیے لکھا ہوا ہے. ہاؤ ڈڈ شیطان ریچ آدم انسائڈ جنہ؟ اگر اس اوپینین کو صحیح مان لیا جائے جو میجورٹی اسکالر کی رائے ہے کہ جنت یہ وہی جنت تھی جو جنت خلد ہے، تو پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو کیسے داخلے کی اجازت ہوئی، کہ شیطان نے کیسے گمراہ کی. تو اس کا جواب سمپل ہے. یعنی پہلے زمانے میں ہو سکتا ہے مشکل ہوتا ہے اس کا جواب، لیکن اب تو بہت کلیئر ہے کہ دور سے بھی جو ہے ساری انفارمیشن کنوے کی جا سکتی ہے. تو ہم دنیا میں اچیو کر لیا ہے اب ہم نے. تو عالم بالا میں، عالم غیب میں یہ کون سی مشکل بات تھی کہ دور سے کھڑا ہو کے ابلیس جو ہے کروڑوں میل دور ہو کے بھی آدم علیہ السلام تک اپنی انفارمیشن کنوے کرتا تھا اور ان کو کنونس کرتا تھا. اور آپ ہوتے نہیں ہیں کنونس. آج یو ایس اے میں بیٹھا ایک یوٹیوبر ہمارے گھروں میں موجود چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں ان تک اپنی انفارمیشن کنوے کرتا ہے. جب انسان کر سکتا ہے اور بہت آسانی سے کر سکتا ہے اب، تو ملینس اینڈ بلینس آف مائل سے عالم غیب میں انفارمیشن کنوے کر دینا، کمیونیکیٹ کر دینا، ان کے دلوں میں ان چیز کا القاء کر دینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، ہے نا. تو یہ پہلے یہ سوال بڑے اس پہ لوگوں نے بڑی بحثیں کی ہیں اور سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ کیسے کیا، لیکن اب تو ہمارے سامنے یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ابلیس جو ہے وہ اس جنت میں داخل ہوئے بغیر بھی آدم علیہ السلام کے دلوں میں وسوسے ڈالنے پہ، اور ہوا کہ دلوں میں وسوسے ڈالنے پہ قادر تھا، اور اللہ نے اس کو یہ طاقت دی تھی. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبے کے چند کلمات سیکھ لیے. اللہ تعالیٰ سے توبے کے چند کلمات سیکھ لیے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور احسان کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی، یعنی ناراض بھی اللہ ہی ہوئے ہیں، حکم بھی اللہ ہی کا توڑا گیا ہے، اور پھر اللہ ہی تعالیٰ سکھاتے ہیں کہ کس طرح مجھ سے معافی مانگنی ہے اور کس طرح مجھے راضی کرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ایک مظہر ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو آدم نے اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے متوجہ ہوا آدم کی طرف. توبہ کا مطلب ہی ہوتا ہے پلٹ کے آنا، اور بندہ توبہ نہیں کر سکتا
جب تک کہ اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ جب بندے کی طرف پلٹتے ہیں تب بندے کو توبے کی توفیق ملتی ہے. اللہ تعالیٰ جب بندے سے راضی ہونے کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو بندے کے دل میں توبے کا القاء کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب بندے سے خوش ہونے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے دل میں وہ کیفیات پیدا کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ توبہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جب بندے کو دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو دعا کے کلمات اچھے طریقے سے اس کے دل میں ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب انعام فرمانے کا ارادہ کرتے ہیں تو بندے کو اپنی عبادت کی طرف متوجہ کرتے ہیں. تو اصل انعام اور ساری چیزیں جو ہیں حقیقتاً اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ تعالیٰ جب بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو بندے کو توجہ ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے. تو بندے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے عبادت کی، تجھ سے عبادت کروائی گئی، میں نے صدقہ کیا، نہیں، تم سے کروایا گیا. میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ذکر اور یہ اذکار اور اتنی بار قرآن، نہیں، تم سے کروایا گیا. اور جب آپ کو یہ احساس حقیقی سطح پہ ہوگا کبھی بھی آپ کو فخر محسوس نہیں ہوگا. ہمیشہ آپ احساس تشکر میں رہیں گے کہ آپ سے جو دو چار چیزیں کروا لی گئی ہیں ورنہ آپ لائق تھے اس کے. تو یہ چیز ہے فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا. انہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. پھر اللہ نے کہا قلنا اہبطوا منها جميعا، کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی عالم بالا میں، کسی فوق، یعنی فوق عالم فوق میں، یعنی اس پورے نظام کائنات سے بلندی پہ کہیں یہ جنت قائم تھی. اگر یہ جنتیں وہ نہیں تھی جو جنت خلد تھی تو بھی بہت بلندی پہ قائم تھی کہیں. وہاں سے فرمایا کہ نیچے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو پھر تمہارے پاس جب میرے جانب سے ہدایت کے پیغامات آئیں تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس پہ کسی قسم کا خوف اور کسی قسم کا غم نہیں ہوگا. یہ آیت ہم نے بالکل دوسرے یا تیسرے لیکچر میں بھی بیان کی تھی جب ہم نے بتایا تھا کہ پیغمبروں کا سلسلہ جو ہے وہ کس لیے شروع کیا گیا. تو اس کی ابتدا جو ہے ہم نے بیان کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ جو یہ واقعہ ہوا ہے، اور جب وداعی کلمات کہے جا رہے ہیں اور آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ اتارا جا رہا ہے تو آخری وصیت جو کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے. گویا کہ آدم علیہ السلام کو عالم بالا میں آخری وصیت جو کی گئی ہے وہی سبب ہے، وہی پری کرسر ہے تمام پیغمبروں کے سلسلے کا جو ان کے بعد جاری رہا ہے. ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ. اب ہاں، یہاں سے ہم سورہ اعراف کی آیتیں لے کے آئے ہیں. ابھی تک ہم نے سورہ بقرہ کی آیتیں دیکھی تھیں، اب ہم سورہ اعراف کی آیتیں لے کے آئے ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 19 آن ورڈز ہم پڑھتے ہیں، اور اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوگا. ہم ایک دوسرے ونڈو سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ واقعات جو آج ہم نے پڑھے ہیں، یعنی جنت میں داخلہ اور پھر جنت سے اتارا جانا اور جو ابلیس کا گمراہ کرنا وغیرہ وغیرہ. تو یعنی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. یہ تقریباً وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا کہ اے آدم سکون کے ساتھ اس جنت میں قیام کرو، تم اور تمہاری بیوی، اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، اور اس پیڑ کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. اس کا بیان ہو چکا ہے. آگے اب ہم ابلیس کی طریقۂ وسوسے کے بارے میں تھوڑا بیان کرنا چاہیں گے، اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں چاہتا ہوں کچھ باتیں یہاں سمجھ لیں. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو ان دونوں کے لیے کو شیطان نے وسوسہ ڈالا. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا، تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں پر ایک دوسرے کی برائیاں، ایک دوسرے کی کمیاں، ایک دوسرے کی خرابیاں. اب اس کا ٹرانسلیشن بعض لوگوں نے کیا ہے پرائیویٹ پارٹس، سوآتہما. یہ اٹ کین بی ون آف دا میننگ، بٹ اے جنرل میننگ از ایک دوسرے کی کمیاں اور خرابیاں ایک دوسرے پہ ظاہر کر دیں. اور یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے پھر وہ رائے رکھی ہے جو میں نے پہلے بیان کیا کہ یہ جو پیڑ تھا وہ پیڑ وہ تھا جس کے بعد کھانے کے بعد انسان کو ایک دوسرے کی کمی اور کوتاہی دکھنے لگ جاتی ہے، ایک دوسرے کے عیوب ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. تو یہاں سوآتہما سے مراد ایک دوسرے کے عیوب اور برائیاں اور خرابیاں اور خامیاں وغیرہ بھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ پیڑ میں سے کھانے سے پہلے آدم علیہ السلام کو یہ تصور ہی معلوم نہیں تھا کہ کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے، کوئی اللہ کے نام پہ غلط بات بھی بول سکتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی سلطنت میں کوئی دھوکہ بھی دے سکتا ہے، اس کا تصور ہی نہیں تھا. تو وہ جو علماء یہ رائے رکھتے ہیں وہ اسی وجہ سے رکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا نا وہ یہ بیان کیا کہ اور شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا تاکہ، یہ لام تعلیل ہے، عربی میں اس کو لام تعلیل کہتے ہیں، لیبدی لہما،
تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں پہ ما بری عنہما جو چھپی تھی من سوآتہما ایک دوسرے کے عیوب جو ایک دوسرے پہ چھپے ہوئے تھے وہ ان پہ ظاہر ہو جائے. یعنی اس آیت کے اس ٹرانسلیشن سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان نے جو ان کو پیڑ میں سے کھلوایا اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ ایک دوسرے کے عیوب کو پہچان سکیں. اسی لیے ان علماء نے جو یہ رائے رکھی ہے کہ یہ پیڑ وہ پیڑ تھا جس کے کھانے کے بعد ایک دوسرے کی عیوب و برائیاں ظاہر ہوتی تھی، وہ اسی سے انہوں نے اخذ کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا انٹریکیٹ مسائل ہوتے ہیں جن سے جو دقیق اور یعنی گہری سمجھ رکھنے والے علماء جو ہیں وہ معنی نکالتے ہیں. وہ سوآتہما ایک جنرل معنی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے عیوب و کمیاں اور خرابیاں. ان کا ایک ٹرانسلیشن پرائیویٹ پارٹس بھی ہوتا ہے جو یہاں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ابلیس نے کیا ان کو وسوسہ دیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ذرا نوٹ کیجیے گا، آپ اسکرین پہ دیکھیے گا. ابلیس نے کہا وقال، ابلیس نے کہا ما نہاکما ربکما، تمہارے رب نے جو منع کیا ہے نا ان چیزوں سے، اس پیڑ سے، عن هذه الشجرہ، شجرہ اس پیڑ سے جو منع کیا ہے وہ کس سبب منع کیا ہے؟ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. دو باتیں. ابلیس نے آدم علیہ السلام کو اور حوا کو یہ پٹی پڑھائی. ظاہر ہے کہ وہ اتنے ایسے تو نہیں کہ فوراً بن گئے ہوں گے، بڑی اس نے کوششیں کی ہوں گی، اللہ جانتا ہے کتنی مدت لگی ہوگی. لیکن بہرحال اس بات کے لیے کنونس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تم کو انسان بنایا ہے، اور وہ پیڑ جو ہے وہ فرشتوں کا پیڑ ہے، وہ فرشتوں کی غذا ہے اس پیڑ میں، اس سے جو فرشتے کھاتے ہیں، ملائکہ کھاتے ہیں. تو اگر تم اس پیڑ میں سے کھا لو گے تو فرشتوں جیسے بن جاؤ گے، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تم کو انسان بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بس یوں ہی تم کو منع کیا ہے، اس میں کوئی بہت حکمت کی بات نہیں ہے. بس اصل بات یہ ہے کہ اس لیے منع کیا کہ شاید تم کھانے کے بعد جو ہے فرشتے بن جاؤ، کیونکہ یہ وہ پیڑ تھا جس سے فرشتے کھاتے ہیں. یہ باتیں ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سمجھائیں. الا ان تکونا ملکین، کہ ممکن ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ، او تکونا من الخالدین. کسی بھائی کا آڈیو آن ہو گیا، وہ اپنے آڈیو کو آف کر لیں. کہ ممکن ہے کہ تم فرشتوں میں کنورٹ ہو جاؤ یا ہمیشگی کی زندگی پالو. اب ایک بات بتائیے، غور کیجیے گا، کبھی بھی کسی کو لیوکریٹو آفر دیا جاتا ہے تو ایسی چیز دی جاتی ہے نا جو اس کو پسند ہو. مثال کے طور پہ اگر آپ، ایگزامپل دے رہا ہوں، اگر آپ سگریٹ نہیں پیتے اور کوئی آپ کے پاس آئے کہے کہ میرا یہ کام کر دو، میں تم کو 2 پیکٹ سگریٹ دوں گا، تو یہ آپ کے لیے کوئی بہت کنوینسنگ لیوکریٹو آفر نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کسی چیز کے بہت شوقین ہیں مثلا، ہے نا، اور وہ آپ کو وہ آفر دے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں گے اس کے آفر پہ. تو اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں، 2 خواہشات ایسی ہیں انسان کی جس کو ابلیس بھانپ گیا تھا، اور اس نے سمجھ لیا تھا کہ یہ 2 خواہشات ایسی ہیں اگر ان کی طرف اشارہ کیا جائے تو آدم اور حوا ویک پڑ جائیں گے. وہ 2 خواہشات کیا ہیں؟ کہ ممکن ہے کہ اس کو کھانے کے بعد تم فرشتے بن جاؤ، ملک فرشتے بن جاؤ، یا پھر ہمیشگی کی زندگی حاصل ہو جائے. تو اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. نوٹ کیجیے گا، بہت اہم پوائنٹس ہیں یہاں پہ. فرشتوں کے بہت بڑے مجمع میں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سجدہ کروایا تھا. گویا اس کے ذریعے آدم کی سپیریورٹی کو اسٹیبلش کیا گیا تھا، اور اس کی جو بھی وجوہات جو بھی ریزنس ہیں وہ سب ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. لیکن کیا وجہ تھی کہ آدم علیہ السلام کے دل میں ایک فیسینیشن موجود تھا فرشتوں کو لے کے؟ جب آدم علیہ السلام فرشتوں کی بے پناہ قوت کو دیکھتے تھے، ان کے بڑے بڑے سائز کو دیکھتے تھے، ان کی طرح طرح کی عبادتوں کو دیکھتے تھے، ان کی روحانیت میں مقام و مرتبے کو دیکھتے تھے، ان کی اللہ تعالیٰ کے عرش میں داخل ہونا اور اللہ تعالیٰ کے عرش کو مضبوطی سے تھامنا، اور ان کی یعنی جو ایک جاہ و جلال ہوتا ہے فرشتے کا، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ہم انسان جیسی چھوٹی مخلوق جو، حالانکہ آدم علیہ السلام کا سائز اس وقت کافی بڑا تھا، جو 60 ہینڈز بخاری وغیرہ کی روایت ہے، جو 90 فیٹس کے لگ بھگ بنتی ہیں، 100 فٹ کے آس پاس ان کا سائز تھا جنت میں جس وقت وہ قیام کر رہے تھے. اس کے باوجود فرشتے ظاہر ہے کہ اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ آنا جانا ان کا جنت میں لگا رہتا ہوگا، اور ان کی جو قوت، ان کی بے پناہ صلاحیت، اور آسمانوں میں اڑنا اور کہیں بھی چلے جانا، اور پوری کی پوری یعنی فرشتوں کے بیان پہ آئیں گے تو بات ہی نہیں ختم ہوگی. بڑے ان کی قوتیں، اور بہت ڈائنامک مخلوق ہے فرشتے. جن لوگوں نے سیرت وغیرہ کا درس اٹینڈ کیا، ہم نے معراج کے موقع پہ بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی.
تو ایک فیسینیشن آدم علیہ السلام کے اندر ہمیشہ موجود رہا اس کے بعد بھی کہ آخر یہ بڑی عجیب مخلوق ہے، یہ بڑی زبردست مخلوق ہے، حالانکہ اللہ نے سجدہ کروا دیا تھا، اس کے باوجود ایک انہیرنٹ فیسینیشن ہے، اور یہی چیز منتقل ہوئی انسانوں میں بھی. یہی وجہ ہے کہ جو انسان بہت نیک ہوتا ہے، صرف ہمارے کلچر میں نہیں، ہر کلچر میں اس کو فرشتہ کہا جاتا ہے. جو انسان بڑا عبادت گزار ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے فرشتہ نما انسان. یہاں تک کہ جو کلچرز اللہ کا یقین نہیں رکھتے، ان کے یہاں بھی جو ہے وہ اس مخلوق کا، یعنی دیو مثال کے طور پہ ہندوؤں کا بھی عقیدہ ہے کہ بڑے دیوتا آدمی ہیں وہ، نا کوئی بہت نیک آدمی ان کے سمجھ کے مطابق ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں دیوتا آدمی. یہاں سے ہٹیے مصر میں جائیے جہاں اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں تھا یوسف علیہ السلام کے دور میں. اس دور میں بھی وہ عورتیں جو مشرکہ تھیں، انہوں نے بھی جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کیا کہا؟ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ، خدا کی پناہ، مَا هَذَا بَشَرًا، یہ انسان نہیں ہے، إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو بڑا مقرب، بڑا عزت دار فرشتہ معلوم ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی انسان جو بہت عظیم محسوس ہوتا ہے، بہت خوبصورت محسوس ہوتا ہے، بہت بڑا محسوس ہوتا ہے، بڑا عبادت گزار محسوس ہوتا ہے، ہر کلچر میں اس کو فرشتے سے تشبیہ دی جاتی ہے. اور یہ بات صرف ہماری زبانوں اور چند زبانوں تک محدود نہیں ہے، دنیا کے تقریباً تمام کلچرز میں فرشتوں کی عظمت جو ہے موجود ہے. یہاں تک کہ عربوں کے قدیم کلچر میں بھی موجود تھی، ہندوؤں کے یہاں بھی موجود ہے. وہ نام جو بھی کہہ دیں، جھوٹی کہانیاں، قصے وغیرہ جو بھی ان کے یہاں موجود ہوں، لیکن ایک تصور موجود ہے کہ دیو نما انسان. ہمارے یہاں بھی جو آپ تصوف وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بہت عبادت کرتے ہیں، ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ فرشتوں والی صفات پیدا کی جائیں، بہیمیت کی صفات کو ڈاؤن کیا جائے، اینیملسٹک ڈیزائرز کو ڈاؤن کیا جائے، اور ملکوتی انوار کو غالب کیا جائے اپنے اوپر. فرشتوں کی جو نورانیت ہے وہ اپنے اوپر غالب کی جائے، تو عبادت وغیرہ میں زیادہ دل لگتا ہے. فرشتوں سے مشابہت پیدا ہوتی ہے زیادہ عبادت کرنے سے. اور اس پہ بہت باتیں کی جا سکتی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اس پہ لمبی بات کروں، لیکن بنیادی طور پہ یہ بتانا مقصود ہے کہ ہر سویلائزیشن، ہر ثقافت، ہر کلچر، ہسٹری کے ہر دور میں، زبانوں کے ہر مرحلے پہ فرشتوں کو بڑی عزت کی اور فیسینیشن کی نگاہ سے دیکھا گیا. اور یہ صرف ہمارے زمانے میں یا پچھلے زمانوں میں محدود نہیں، یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا رہا ہے. تبھی ابلیس نے آدم علیہ السلام کو جب گمراہ کرنا چاہا تو کہا کہ یہ کھا لو گے تو کہیں فرشتے بن جاؤ گے، اور یہ بڑا لیکریٹو آفر تھا. ایک انہیرنٹ فیسینیشن ہے انسانوں کے اندر فرشتوں کو لے کے. ٹھیک ہے، اس پہ بہت باتیں کی جا سکتی ہے، لیکن آگے بڑھتا ہوں. دوسری لالچ اس نے کیا دی؟ دوسری لالچ یہ دی کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو او تکون من الخالدین، تو ہمیشہ کی زندگی جو ہے تمہیں نصیب ہو جائے گی. یہ دوسرا بہت بڑا فیسینیشن ہے. ابھی موت وغیرہ کے بارے میں آدم علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے زیادہ کچھ، لیکن ہمیشگی امورٹیلٹی کا جو فیسینیشن ہے یہ انسان کے اندر انہیرنٹ رکھا گیا. اور یہ سب سے اسٹرانگسٹ فیسینیشن ہے انسان کے اندر، یہ دو فیسینیشن. ٹھیک ہے، ہم لوگ ایسے ڈیجیٹل دور میں رہتے ہیں، اس پہ غور نہیں کرتے، لیکن اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو ہر زمانے میں لوگوں نے امورٹیلٹی کے حصول کے لیے بڑی محنت کی ہے. جو الکیمی کا علم ہے، پہلے زمانے میں لوگ بڑے زمانے تک تحقیق کرتے رہتے تھے کہ کوئی ایسی جڑی بوٹی بنا لیں، کوئی ایسی چیز بنا لیں، کوئی ایسی دوا بنا لیں جس سے انسان کی موت سے نجات مل جائے. ہر زمانے میں لوگوں نے، فلاسفہ نے، بادشاہوں نے، سائنٹسٹوں نے، یہاں تک کہ آپ نے ماڈرن لٹریچر ہو، پری ماڈرن لٹریچر ہو، فرینکسٹائن کا تصور آپ نے پڑھا ہوگا، اور بہت ساری چیزیں. ہر زمانے میں لوگوں کو یہ چیز بڑی فیسینیٹ کی ہے کہ کیسے ہم جو ہے امورٹیلٹی حاصل کر لیں. یہ انہیرنٹ انٹرنسک آبسیشن جو ہے امورٹیلٹی سے، وہ انسان کے اندر موجود ہے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کے اندر بھی موجود تھا. تبھی ابلیس نے اسی دو چیز کو اپیل کی. اگر آپ پرانی یعنی ہسٹری وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ امورٹیلٹی کے حصول کے لیے بہت کام کیا گیا. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے ایپک آف گلگمیش پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. کچھ لوگ جو ہسٹری وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عراق، میسوپوٹیمیا میں بہت بڑا ایک بادشاہ تھا. اس نے بھی بڑی تحقیقات کی. اس نے بھی اپنے بڑے لوگوں کو، بڑے جو زمانے میں ذہین لوگ تھے، ان کو بہت پیسے دیے کہ تم تحقیق کرو، کسی طرح پتہ کرو کہ موت سے کیسے نجات ہو سکتی ہے. اینشنٹ ایجپٹ میں جو ممیفیکیشن کا کانسیپٹ تھا، ممی بنا کے جو وہ دفن کرتے تھے، ان کے یہاں بھی یہ تصور تھا کہ کسی طرح اس سے جسم پریزرو ہو جائے تاکہ فیوچر میں دوبارہ زندہ ہونے کی پاسبلٹی بڑھ جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح چائنا میں بڑا یعنی بہت اس پہ کام ہوا، اور لوگوں نے جو ہے وہ ایسے مشروب اور ایسے ڈرنک بنانے کی کوشش کی جس کے ذریعے ہمیشہ کی زندگی ہو. مثلا ایک بہت مشہور چائنا کا بادشاہ تھا قن شی ہوانگ. اس نے بہت سمندری سفر وغیرہ روانہ کیے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے
کہ جو ہے وہ تم مختلف علاقوں میں اپنے ودوانوں کو بھیجا کہ پتہ لگاؤ کہ کسی علاقے میں کسی جنگل میں کہیں کوئی ایسا سادھو سنت یا کوئی ایسا بڑا مہاتما موجود ہو جس کے ذریعے ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک میڈائیول ٹائم سے فاؤنٹین آف یوتھ کا کانسیپٹ جو خضر علیہ السلام سے ایسوسیٹیڈ ہے بعض لوگوں, یعنی یہ عیسائی جوڈو کرسچن تھیولوجی میں اور ان کی ہسٹری میں کہ فاؤنٹین آف یوتھ جو خضر علیہ السلام کا پانی تھا, جو خضر علیہ السلام نے پی لیا تھا تو ہمیشہ کی ان کو زندگی مل گئی ہے. اس کے لیے بہت لوگوں نے کوششیں کی, بہت کوششیں کی ہے نا, یہاں تک کہ ہزاروں لوگ جو ہیں اس میں مارے بھی گئے اس کی کھوج میں, سمندری سفریں کی, جنگلوں میں بھٹکے, مختلف جڑی بوٹیاں کھائیں, مارے گئے, لیکن لوگوں نے اس کے لیے اسپینش ایکسپلوررس نے بھی اس کے لیے بہت کوششیں کی. پھر الکیمی کا کانسیپٹ جو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو میٹل کو گولڈ میں کنورٹ کرنا, یہ پرانے زمانے میں اس کے لیے بڑی محنتیں کی گئی. اور اس سے اگلا کانسیپٹ تھا, اگر آپ لوگ ہیری پاٹر وغیرہ جانتے ہو تو اس میں ایک کانسیپٹ ہے فلاسفرس اسٹون کا. وہ ایسا نہیں کہ صرف فکشس کانسیپٹ ہے, اس کے لیے لوگوں نے بہت زمانے تک اپنی زندگیاں صرف کی ہیں کہ فلاسفرس اسٹون یعنی ایسا پتھر جس کو چکھ لینے سے جو ہے وہ انسان کو دائمی زندگی حاصل ہو جائے یا بڑی لمبی زندگی حاصل ہو جائے. یہ ساری کوششیں کیوں کی گئیں؟ انڈیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم جو ویدی فلسفہ ہے اس میں موکشا کا کانسیپٹ ہے نا, نروانا کا کانسیپٹ ہے کہ انسان کی جو آزادی مل جائے اس لائف سائیکل سے تاکہ وہ ہمیشہ دوام پا جائے, ہے نا, موکش ہو جائے, یہ سرکل آف لائف اینڈ برتھ سے آزاد ہو کے موکش پا جائے, خلد کی ہی جو یعنی تمنا ہے. اسی طرح یونانی فلسفے میں بھی اس کا بہت کانسیپٹ رہا, لوگوں نے بہت کوششیں کی, یہاں تک کہ ماڈرن ٹائمس میں بھی کرائیونکس ہے نا, فریزنگ آف ایگ, فریزنگ آف باڈی ہے نا, پریزرونگ آف اسٹیم سیلس, جینیٹک موڈیفیکیشن کے ذریعے اس کی بہت یعنی جنونی سائنٹسٹوں نے بڑا کام کیا ہے. اور ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے بڑی تحقیق کی صرف اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو انہیرنٹ انسانی آبسیشن ہے امورٹیلٹی کو لے کے. ٹھیک ہے. اور یہ چیز موجود تھی انہیرنٹلی کچھ حد تک آدم علیہ السلام کے اندر, اس کا ایک جز موجود تھا, ایک اپیل موجود تھی ان کے اندر. یہی وجہ ہے کہ ابلیس نے انہی دو چیزوں کو ٹارگٹ کیا کہ الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین, کہ ممکن ہے کہ اس کو کھا لینے کے بعد یا تو تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تمہیں حاصل ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالی یہیں پہ آج اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. آگے اسی یعنی جو اسی کی 2-3 آیتیں ہیں اس کو کنٹینیو کریں گے, اور مسلینیس کئی پوائنٹس ہیں جو نیکسٹ ہم لیکچر میں آدم علیہ السلام کے تعلق سے بیان کریں گے. پھر آدم علیہ السلام کی موت کس طرح ہوئی, ان کا جنازہ کس طرح ہوا وغیرہ وغیرہ پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول کرے, اور جو خطا ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے. وأقول قولي هذا واستغفر الله ولسائر الحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات. جن بھائیوں کا کوئی سوال ہو وہ آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ وہ آپ کر سکتے ہیں.